منگنی ہوتی ہے شادی سے پہلے بیگم اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کے انگوٹھی پہناتی، اور شوہر نامدار جو ہونے والے ہیں وہ بھی بیگم کا ہاتھ پکڑ کو سونے کی انگوٹھی پہناتی۔ ارے نکاح سے پہلے یہ کیا معاملہ، ایک غیر عورت کا ہاتھ پکڑے یا عورت مرد کا ہاتھ پکڑے، مرد عورت کا ہاتھ پکڑے؟ اور ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ شاید آپ کے یہاں تو نہیں ہوگا، خواتین چوڑیاں پہنتی ہیں، چوڑی پہنانے والا ایک نامحرم عورت کا ہاتھ مل ملا کر کے اس کو چوڑیاں پہنا رہا۔ ارے یہ کیا بے شرمی ہے بھائی، ایک عورت یہ غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی، اور یہ سونے کی انگوٹھی دولہے کو دی جا رہی، اور دولہا جو ہے سونے کی انگوٹھی چلو خاتون کو تو پہنا مگر اس سے ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا، کس طرح پہنا رہا؟ یہ رواج کیسے ہو گیا؟ اور آج برا مت مانیے گا، حق بڑا کڑوا ہوتا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، مہمان سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ آج تو ہمارے نوجوان ہار ڈالنے لگ گئے گلے میں، سونے کی زنجیر ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھا یہاں چین پڑی ہوئی، یہاں چین پڑی ہوئی، اللہ، اسی لیے تو بے چینی، سب حرام ہے۔ یہ تو سونا استعمال مرد کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ گلے میں سونا، اور جناب یہاں سونا، اور انگوٹھی بھی سونے کی، اور جناب ایک ایکسٹرا جناب گھڑی تو گھڑی ایک ایکسٹرا، اور جناب ایک کڑا اور جناب زنجیر ڈال لی جاتی، یہ ساری چیزیں تو حرام۔ ایک صحابی اٹھ کر کے کہتا، یا امیر المومنین، آپ کو حضور کی حدیث یاد نہیں رہی کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت پر سونا اور ریشم حرام، اور آپ نے سونا جو ہے وہ سراقہ کو پہنا دیا؟ کیوں نہیں بولا کوئی؟ سنیے وجہ کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے کارخانے کے میرے آقا ایسے مالک ہیں، ارے جس کو چاہے حرام کر دیں، جس کو چاہے حلال کر دیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان، آپ کا دہن، یہ لوگ کہتے ہیں حضور بڑے قانون داں تھے، میں کہوں گا قانون داں نہیں، واقعی بہت اچھے قانون داں تھے، مگر قانون ساز ہیں۔ جو دہن سے نکل جائے جملہ رب کریم کا وہی قانون ہے، جو دہن سے جملہ نکل جائے سمجھ لو مرضی مولا وہی، سمجھ لو کہ منشا الہی جو ہے وہی ہے۔ سب جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے سب کو تو حرام کہا، مگر ان کے لیے جو کہا ہے کہ کسرا کے کنگن پہنو گے، اس حرام سے ان کا استثناء کر دیا۔ دیکھا آپ نے، اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آپ نے انداز لگایا مقام مصطفیٰ۔ چلیے ایک تو یہ مسئلہ تھا سونے کا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ جب حضور نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، مجھے جواب دیجئے اگر ایران فتح نہ ہوتا کنگن کہاں سے آتا؟ قول رسول کا کیا بنتا؟ ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیے، اگر سراقہ کا انتقال ہو جاتا کس کے کنگن پہنائے جاتے؟ ذرا غور کیجیے، ہاں کس کے کنگن پہنائے جاتے؟ اللہ اللہ، معلوم ہوا کہ حضور نے یہ بھی ضمانت دے دی کہ کسرا فتح ہوگا، اور سراقہ کو کہا تیری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تجھے کنگن نہ پہنا دیے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا انتقال ہو جائے تو لوگ کہیں گے حضور تو کہہ گئے تھے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور تیرا انتقال ہو گیا، کسے کنگن پہنائے جائیں؟ قول رسول کی تکذیب ہو جاتی، مگر اللہ اللہ، رب کریم اپنے محبوب کی ہر بات کی لاج رکھتا۔ جب تک کسرا کا فتح نہیں ہوا حضرت سراقہ اس وقت تک زندہ تھے، تاکہ وہ زندہ رہیں، اور ان کو زندگی کی ضمانت دے دی کہ جب تک کسرا کے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے تیرا انتقال نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ کسرا فتح ہوگا، فتح نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ ہے وہ قول رسول کے جناب حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ اس